عارفہ بیگم کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ زیان محراب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے محراب کی طرف اشارہ کر کے بولا، آئے نور، یہ پتہ ہے کون ہے؟ نور نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری بہن ہے۔ زیان نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں بہن تو ہے لیکن سگی نہیں، ہم اسے کچڑے سے اٹھا کر لائے تھے مگر یہ مانتی ہی نہیں ہے۔ آئے نور اس کی باتوں میں آگے اور حیرانی سے بولی، سچ میں؟ زیان نے پوری سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ محراب، جی ہی بابا، انہیں سمجھا لے، دیکھیے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہیں۔ حیدر صاحب نے ان دونوں کو ڈانٹا، تم دونوں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ محراب نور کی طرف دیکھا، بولے، آئے نور بابی، ایسا کچھ نہیں، انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے۔ آئے نور ہنسی۔ زیان محراب کے سر پر مارتے ہوئے بولا، رشتے بنانے میں تو 1 منٹ نہیں لگاتی یہ۔ نور، تمہیں پتہ ہے اس دن کیا ہوا؟ ہم ایک ریسٹورینٹ میں گئے، وہاں ویٹر کو بول رہی تھی، سنیے بھائی، اس برگر پر کٹ لگا دے اور ساتھ آئس کریم لے آئیے گا۔ اس لڑکی کو اس نے بھائی ایسے بولا تھا جیسے وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ میں تو اسے اس کے اصلی بہن بھائیوں کے پاس کتنی دفعہ چھوڑنے گیا ہوں لیکن یہ جاتی ہی نہیں ہے۔ میرا پھر زور سے چیخی تو حیدر صاحب نے غصے سے زیان کو گرو سے اپنے پاس بلا لیا۔ اتنے میں عارفہ بیگم بھی آگے اور نور کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر باتوں کے بعد کھانا بھی لا گیا۔ شافعہ اور آئے نور ساتھ ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ عارفہ بیگم نے ڈنر پر بہت کچھ بنوا لیا تھا۔ شافعہ نے اپنی پلیٹ میں نکالنے سے پہلے نور کے لیے نکالا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھا عارفہ بیگم اور حیدر صاحب دونوں ہی مسکرائے تھے۔ کھانے کے بیچ میں وہ لوگ آپس میں بھی کوئی نہ کوئی بات کر لیتے۔ حیدر صاحب زیان کی طرف دیکھا، بولے، میں نے سنا ہے کہ میرے قابل بیٹے نے ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے۔ لڑکی پسند کاری ہے۔ زیان نے کھاتے ہوئے ہاتھ نہیں روکا، صرف مسکرایا۔ حیدر صاحب شافعہ کو دیکھا، بولے، شافعہ تم نے بھی ہمیں اس بات کی خبر نہیں ہونے دی۔ شافعہ نوالا نکل کر بولا، انکل مجھے خود خبر آج ہوئی ہے۔ حیدر صاحب تعجب سے بولے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ زیان نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، آپ لوگ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی افیئر نہیں چلایا۔ حیدر صاحب اس کی طرف دیکھا، بولے، اچھا جو بھی ہے لیکن یہ تو بتاؤ کہ لڑکی کون ہے؟ شافعہ اور زیان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زیان نے نوالا نگلا ارحام سے اور وہ بات کر چکا تھا، اس لیے گھر والوں سے بات کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ زیان پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے بولا، میں ارحام سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شافعہ اور نور کے علاوہ سب نے حیرت سے پوچھا، ارحام کون؟ زیان شافعہ کی طرف اشارہ کر کے بولا، شافعہ کی کزن ارحام۔ نور نے نظریں اٹھائی۔ عارفہ بیگم نے اچنبے سے پوچھا، وہ ارحام جس کے شافعہ کے ساتھ بھی اما نے منگنی کرا دی تھی؟ آئے نور کو پھندا لگا۔ شافعہ نے فوراً گھبرا کر اس کی طرف دیکھا اور پانی کا گلاس تھمایا۔ نور نے تھوڑا سا پانی پیا، اس کے آنسو نکل گئے تھے۔ عارفہ بیگم گھبرا کر بولی، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ نور آنسو صاف کرتے ہوئے مصنوعی مسکرا کر بولی، جی میں ٹھیک ہوں، شاید مرچیں آ گئی تھی منہ میں، لیکن صرف شافعہ جانتا تھا کہ اسے ارحام اور شافعہ کی منگنی کا سن کا پھندا لگا ہے۔ شافعہ نے اس کے قریب ہو کر آہستہ سے کر ریلیکس سے زیادہ بولا۔ زیان بولا، جی وہی ارحام، آپ لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ حیدر صاحب بولے، اعتراض تو کوئی نہیں، لیکن تم وہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم کبھی ملے ہو اسے؟ زیان واپس کھانا کھاتے ہوئے بولا، جس ملا تھا کچھ سال پہلے۔ حیدر صاحب نوالا لیتے ہوئے بولے، چلو تم ملے ہوئے ہو پھر تو ٹھیک ہے، باقی معاملہ ان سے مل کر طے کر لیں گے۔ کھانے کے کچھ دیر بعد چائے کافی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زیان اور شافعہ اپنا اپنا کپ اٹھا کر باہر لان میں آ گئے۔ شافعہ نے کافی کا ایک کپ لیتے ہوئے سامنے دیکھا، پوچھا، ہو گئی تمہاری ارحام سے بات؟ زیان نے ہونٹ بیٹے چائے کا ایک سپ لیا، پھر ایک لمبا سانس کھینچ کر بولا، ہاں ہو گئی۔ شافعہ زیان کی طرف گھما، اب تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ زیان نے مسکراتے ہوئے بوے میں یہ سب چل تو نہیں رہا تھا لیکن شروع 4 سال پہلے ہوا تھا۔ شافعہ کے منہ سے کافی نکلتے بچی۔ اس نے بہت مشکل سے کافی نکلی، آنکھیں بڑی کر کے چیختے ہوئے بولے، 4 سال پہلے؟ زیان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ 4 سال پہلے زیان اور ارحام کی پہلی ملاقات تیمور ویلا میں ہی ہوئی۔ ابراہیم صاحب اور ارحام ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ شافعہ یونیورسٹی سے واپسی پر زیان کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ گھر پر ابراہیم صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تیمور ویلا کے لاؤنج میں تیمور صاحب، تہمینہ بیگم، ابراہیم صاحب اور ارحام بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ زیان باہر سے چیختا ہوا اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے گھر شروع سے ہی آنا جانا تھا۔ دوپہر کے وقت تیمور صاحب گھر پر نہیں ہوا کرتے تھے، اسی لیے زیان شور مچاتا ہوا آیا تھا، لیکن لاؤنج میں بیٹھے تیمور صاحب کو دیکھا اس کی آواز کو بریک لگا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر شافعہ سے سرگوشی میں بولا، انکل گھر پر تھے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شافعہ بھی سرگوشی میں بولا، مجھے بھی نہیں پتا تھا، سب ان کی طرف سے ہی دیکھ رہے تھے، ان کی ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ خاموشی توڑنے کے لیے شافعہ ابراہیم صاحب کی طرف بڑا، چاچو آپ کب آئے؟ ابراہیم صاحب خوش دلی سے اس کے گلے لگتے ہوئے بولے، میں کچھ دیر پہلے آیا ہوں بیٹا۔ شافعہ ان سے الگ ہوا تو ارحام سے پوچھا، تم کیسی ہو؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔
جیسی آپ کو نظر آ رہی ہوں، بہت پیاری۔ شافعہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ کہا کسی کو زیادہ فریق کہتا تھا۔ شافعہ نے ابراہیم صاحب سے زیان کا تعارف کروایا۔ ابراہیم صاحب زیان سے بھی اس چیز سے ملے۔ شافعہ زیان کو لے کر اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، لیکن تیمور صاحب نے انہیں وہیں بیٹھنے کا بول دیا تو ان دونوں کو مجبوراً وہیں بیٹھنا پڑا۔ کچھ دیر بعد تیمور صاحب ابراہیم صاحب کسی ضروری کام سے وہاں سے چلے گئے۔ جب تک تیمور صاحب وہاں تھے تب تک زیان معصومیت کی مثال بن کے بیٹھا رہا۔ ان کے جاتے ہی زیان نے دونوں ٹانگیں صوفے کے اوپر کری اور آرام سے بیٹھ گیا۔ وہ تہمینہ بیگم سے بولا، آنٹی کچھ کھانے کا انتظام ہے یا مجھے اسی سے ہم بھوکا بیٹھنا ہے؟ تہمینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ارے ابھی کھانا لگواتی ہوں بیٹا۔ شافعہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ ارحام خاموش بیٹھی تھی۔ زیان ارحام سے بولا، آپ کا نام کیا ہے؟ ارحام نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، میرا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ زیان اسے یوں براہ راست مخاطب کر لے گا۔ زیان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں آپ کا نہیں، آپ کے پیچھے جو 10-12 وہ لوگ بیٹھے ہیں نا ان کا۔ ارحام اور تہمینہ بیگم ہنسی۔ ارحام نام ہے میرا۔ زیان حیرت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، ارحام یہ تو لڑکوں کا نام ہوتا ہے۔ ارحام چڑکا بولی، ارحم لڑکوں کا نام ہوتا ہے، میرا نام ارحام ہے۔ زیان کندھے اچکا کر بولا، جو بھی ہے لیکن یہ نام تو لڑکوں کا ہی ہوتا ہے۔ ارحام ناک چڑھاتے ہوئے بولی، آپ کو نہیں پتا؟ زیان فخر سے بولا، دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو زیان حیدر کو نہیں پتا ہو۔ تہمینہ بیگم ارحام سے بولی، ارے بیٹا، زیان کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ تہمینہ بیگم زیان سے بولی، تم لوگوں کا دن کیسا رہا آج؟ زیان پرجوش انداز میں سیدھا ہو کر بیٹھا، ارے آنٹی مت پوچھیے، آج میرے فرائض کا قتل ہوا ہے۔ تہمینہ بیگم نے بھی دلچسپی سے پوچھا، وہ کیسے؟ میں کینٹین میں 2 فرائض کی پلیٹیں لے کر جا رہا تھا تو لڑکے پیچھے سے بھاگتے ہوئے آئے اور میرے فرائض زمین بوس ہو گئے۔ زیان کا منہ لٹک گیا۔ اس کی ایسی شکل دیکھ کر ارحام کی ہنسی چھوٹ گئی۔ زیان نے اسے گورا۔ تہمینہ بیگم اس کے فرائض کا افسوس کرتے ہوئے بولی، تو پھر تم نے ان لڑکوں کو کچھ کہا نہیں؟ آخر تمہارے فرائض کا قتل ہو گیا۔ زیان آگے بڑھتے ہوئے بولا، آنٹی میں کہتا نہیں کرتا ہوں۔ اتنے میں شافعہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بولا، اور پھر اس نے یہ کیا کہ ان دونوں لڑکوں کو پیچھے والے گراؤنڈ میں لے جا کر ان کے پیروں میں رسی باندھی اور انہیں دہپا الٹا لٹکا کر پوری یونی کو ان کا سرکس دکھایا۔ تہمینہ بیگم اور ارحام کا قہقہ بلند ہوا۔ فرحت تو تب ہوئی جب ان دونوں کی رسی اس نے اوپر نیچے کر کے کھینچی۔ ان دونوں لڑکوں کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ زیان بمیں اٹھاتے ہوئے بولا، آخر میرے فرائض کا سوال تھا، ایسے ہی تھوڑی نہ چھوڑ سکتا تھا۔ ارحام کی تو ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ اپنی ہنسی کو وہ قابو میں کرتے ہوئے بولی، فرائض کے لیے اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ زیان آنکھیں بڑی کر کے ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، وہ میرے فرائض سے، اور فرائض کے لیے تو میں کسی کا قتل بھی کر سکتا ہوں۔ ارحام بھی ہنسی، کسی کو پہلی بار کھانے کے لیے اتنا دیوانہ دیکھا ہے۔ زیان نے آنکھیں گھمائی۔ تہمینہ بیگم بولی، اچھا بھائی، یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، اب کھانا کھا لو چل کے۔ زیان اٹھتے ہوئے بولا، ہاں چلو بھائی چلو، اب تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ زیان سب سے پہلے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف جانے لگا۔ ارحام نے اسے کن اکیوں سے دیکھا اور مسکرا دی۔ کھانے کے دوران بھی زیان اپنی باتوں سے سب کو ہنساتا رہا۔ وہ اپنے پتہ نہیں کون سے قصے یاد کر کے سنا رہا تھا۔ ارحام کے تو ہنس ہنس کے چبڑے درد کر گئے تھے۔ اسے زیان کے مزاج سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کھانا بولنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ارحام کو وہ پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ کھانا کھانے کی کچھ دیر بعد زیان نے کافی کی فرمائش کر دی۔ کافی ارحام نے بنائی۔ اس نے کافی کا کپ زیان کے سامنے کیا تو زیان کافی پکڑتے ہوئے بولا، سچ بتاؤ اس میں زہر تو نہیں ملایا؟ ارحام بامیں اٹھاتے ہوئے بولی، ہاں ملایا ہے، اور اتنی مقدار میں ملایا ہے کہ پوری کافی ختم کرنے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ زیان ہنستے ہوئے بولا، چھوٹی سی ہو لیکن باتیں بنانی خوب آتی ہیں۔ ارحام نے اسے گورا۔ زیان نے کافی کا سپ لیا اور عجیب سا منہ بنا کر بولا، اللہ معاف کر، اتنی کڑوی کافی، چینی ڈالنا بھول گئی ہو کیا؟ ارحام نے جان بوجھ کر اس کے کپ میں چینی نہیں ڈالی تھی۔ وہ بمیں اٹھا کر بولی، کافی کڑوی ہی پی جاتی ہے زیان حیدر۔ زیان نے منہ بنایا۔ تہمینہ بیگم سے بولا، آنٹی پلیز اس میں چینی ڈال دے، ایک سپ لے کر ہی اندر تک کڑواہٹ پھیل گئی ہے۔ تہمینہ بیگم نے ملازم سے کہہ کر اس کے کپ میں چینی ڈلوائی۔ کافی ختم کرنے کے بعد زیان نے روانگی پکڑی، کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اوکے آنٹی اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ شافعہ اور ارحام بھی کھڑے ہو گئے۔ زیان ارحام کی طرف دیکھا، بولا، امید ہے آپ زیان حیدر کی کمپنی میں بور بالکل نہیں ہوئی ہوں گی۔ ارحام مسکرا کر بولی، مجھے تو لگتا ہے کہ اگر آپ کو کسی مردے کے پاس بٹھا دیا جائے تو وہ بھی اٹھ کر آپ کی باتوں پر ہنسنے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ انسان کو آپ کے جیسا ہی زندہ دل ہونا چاہیے۔ زیان نے مسکرا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔
اس ناچیز کی تعریف کا بہت شکریہ۔ سب کا کہہ بلان ہوا۔ زیان شافع کے ہمراہ باہر آ گیا۔ وہ جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہوا ارحام تب تک اسے دیکھتی رہی، اور اس پہلی ملاقات میں ہی ارحام ابراہیم کو زیان حیدر اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس بات کا احساس اسے واپس حویلی جا کر زیادہ ہوا۔ اس ملاقات کے 1 سال بعد تک اس کا زیان سے ملنا نہیں ہوا۔ 1 سال بعد اچانک اس نے بی اماں کو تیمور صاحب سے بات کرتے سنا۔ ارحام اور شافعہ کے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ ارحام کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اس وقت احساس ہوا زیان اس کے دل پر ہی نہیں اس کی سوچ پر بھی حاوی ہو چکا ہے۔ زیان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے تصور سے بھی اسے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ زیان نے اسے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، کوئی امید نہیں دلائی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کی اسے امید ہے کہ اگر وہ زیان سے محبت کا اظہار کرے گی تو وہ منع نہیں کرے گا۔ ارحام اور شافعہ کے رشتے کی بات اس وقت باقاعدہ طور پر طے نہیں کی گئی تھی، لیکن ارحام کو پھر بھی خدشہ تھا کہ کبھی نہ کبھی یہ بات اٹھے گی ضرور، اور وہ بھی اماں کے فیصلے کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائے گی۔ اس لیے ارحام نے زیان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، اور قسمت نے اسے موقع بھی فراہم کر دیا۔ زیان سے اس کی پہلی ملاقات کے ٹھیک 1 سال بعد ابراہیم صاحب اپنے بیٹی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں شہر جا رہے تھے۔ ارحام نے بھی ان کے ساتھ چلنے کی ضد کی تو ابراہیم صاحب اسے بھی اپنے ساتھ شہر لے گئے۔ ابراہیم صاحب نے ارحام کو تیمور صاحب کے گھر چھوڑ دیا۔ انہیں کہیں جانا تھا تو وہ چلے گئے۔ شام کے وقت شافعہ گھر پر نہیں تھا، تہمینہ بیگم اپنے کمرے میں تھی اور ارحام لان میں ٹہل رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح زیان سے بات کرے۔ یہ سوچ رہی تھی جب ایک گاڑی اندر آئی۔ ارحام کو لگا شافعہ ہوگا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا جب ہوئی جب گاڑی میں سے زیان گلاسز اتارتے ہوئے نکلا۔ زیان نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اندر کی طرف جانے لگا۔ ارحام نے اسے آواز لگائی، زیان۔ زیان نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اچانک شاید وہ پہچانا نہیں تھا یا شاید اسے وہاں دیکھنے کی توقع نہیں تھی، اس لیے چونکہ بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ ارحام کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ زیان اس کے سامنے آ کر بولا، ارحام کیسی ہو تم؟ ارحام نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زیان گول گھوما اور ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا، میں بالکل ٹھیک، بہت مزے میں۔ ارحام ہنسی، تم کب آئے؟ زیان نے ارحام سے پوچھا۔ ارحام سربت بٹا آگے کرتے ہوئے بولی، میں دوپہر میں بابا کے ساتھ آئی ہوں، شہزاد بھائی کی شادی ہونے والی، ان کی شادی کے سلسلے میں آئے ہیں ہم۔ شافعہ نے بم اٹھا کر پوچھا، شہزاد کون؟ تمہارا بڑا بھائی۔ ارحام نے اس بات میں گردن ہلائی۔ زیان ہاتھ ہلاتے ہوئے بولی، ہاں وہی تو، کیونکہ گوہر سے تو میں مل چکا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ شافعہ کہاں ہے؟ ارحام کندھے اچکا کر بولی، وہ گھر پر نہیں ہے۔ زیان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اوہ اچھا، میں اسے فون کیے بغیر ہی آ گیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں آنٹی سے مل لوں، مجھے کہیں جانا ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو ارحام بولی، سنیے۔ زیان نے مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں۔ ارحام نے سانس کھینچا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں سے بات شروع کرے۔ زیان کندھے اچکا کر بولا، بولو بھی، کیا کہنا ہے؟ ارحام نے نظریں جھکائی اور آنکھیں باندھ کی، پھر گردن اٹھا کر زیان کی طرف دیکھا، بولی، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ زیان کو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں ہے تو وہ مسکرا کر بولا، وہ تو میں سب کو ہی اچھا لگتا ہوں۔ ارحام نے نفی میں گردن ہلائی، میرا وہ مطلب نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو گیا ہے۔ زیان کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ 1 2 3 4 5 سیکنڈ بعد زیان کا بے اختیار قہقہ چھوٹا۔ ارحام کو اس کے قہقہ کی وجہ سمجھ نہیں ہے۔ زیان بے اختیار ہنسا اور ہنستے ہنستے پاس کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارحام نے شرمندگی سے پوچھا، کیا ہوا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ زیان اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، دوبارہ بولو، تم نے کیا کہا تھا؟ ارحام جھجکتے ہوئے بولی، میں پسند کرتی ہوں آپ کو۔ زیان کا پھر قہقہ بلند ہوا۔ کچھ دیر اسی طرح ہنسنے کے بعد زیان اپنی ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنسی قابو کر کے کھڑا ہوا، پھر سانس کھینچ کر مسکراتے ہوئے بولا، ہو گیا تمہارا مذاق؟ تمہیں کب سے مذاق کرنے کی عادت پڑ گئی؟ ارحام کو جیسا جھٹکا لگا، میں مذاق نہیں کر رہی زیان، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زیان ہنستے ہوئے ہاتھ آگے کر کے بولا، تمہیں کیا ہو گیا ارحام؟ یہ محبت کچھ نہیں ہوتی، اور اس عمر میں تو بالکل نہیں، اس لیے یہ فالتو باتیں دماغ سے نکالو اور اپنی اسٹڈی پر دھیان دو۔ زیان ہنستے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑا تو ارحام نے آگے بڑھ کر زیان کا ہاتھ پکڑا۔ زیان، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ زیان نے سپاٹ چہرے سے پہلے مڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے ہاتھ کو اور آہستہ سے اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس کی طرف دیکھا، بولا، دیکھو ارحام، تم شافعہ کو کزن ہو، اس لیے میں تمہیں آرام سے سمجھا رہا ہوں، تمہیں محبت نہیں ہوئی، یہ محض ایک عام سا جذبہ ہے جسے تم محبت کا نام دے رہی ہو۔ اس عمر میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی اچھا لگتا ہے تو ہم اسے محبت کا نام دے دیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ محبت وغیرہ سب کتابیں باتیں ہوتی ہیں۔ ارحام کے آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے۔ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے تو نہ کرے، لیکن میری محبت کو ایک عام سے جذبے کا نام تو نہ دے، میری محبت عام نہیں۔ زیان نے کوفے سے سر پر ہاتھ پھیرا، ارحام تم پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا،
تم فضول میں ایک چیز کو اپنے اوپر حاوی کر رہی ہو. تم دیکھ لیں تم کچھ دن اس بارے میں سوچو کہ پھر خود ہی نارمل ہو جاؤ گی. وہ جانے کے لیے مڑا تو ارحام چیختے ہوئے بولی میں نے کہا نا میری محبت سچی ہے اور اب میں نارمل نہیں ہو سکتی. مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. زیان مڑا اور چیختے ہوئے بولا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ تم نے اس سوچ کو خود پر حاوی کیا. میں نے تو تمہیں اس طرح کا کوئی تاثر نہیں دیا. زیان نے سانس کھینچا اور نارمل ہوتے ہوئے بولا دیکھو ارحام تم سمجھ نہیں رہی. محبت وغیرہ میرے بس کی بات نہیں اور نہ ہی میری عمر میں یہ سب سوچنے کے وقت گزارے کا. تو تمہارا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا. گھر میں اس موضوع پر کسی سے کوئی بات مت کرنا. میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وجہ سے بھی میری اور شافیہ کی دوستی میں کوئی درار پڑے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم خود کو سنبھالو اور اپنی اسٹڈی پر فوکس کرو. زیان مڑ کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا. وہ گاڑی ریورس میں کاٹ کے باہر نکالے. ارحام اپنے خالی ہاتھ لیے وہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی. میں اس یکطرفہ محبت کو کیسے نبھاؤں گی زیان حیدر. مجھے اپنے دل پر اختیار نہیں. یہ یکطرفہ محبت مجھے پاگل کر دے گی. ساری بات سننے کے بعد شافیہ اپنے ساتھ تھامے کرسی پر بیٹھا تھا اور زیان اس کے سامنے کھڑا تھا. بات اتنی آگے تک پہنچ گئی تھی تم نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں. اگر بھی اماں کسی تمہیری اور ہم کی شادی کر دیتی تو وہاں تو سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ میری محبت میں پاگل ہے. زیان کندھے اچکا کر بولا میری طرف سے ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی. تو میں کیا بتاتا یار. مجھے لگا ہاں ایک فالتو بات کی وجہ سے ہماری دوستی خراب ہوگی. شافیہ کھڑا ہوا. فالتو بات کسی لڑکی کے جذبات کو تم فالتو کہہ رہی ہو. میں تم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. زیان نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ارحام اس حد تک مجھ میں انوالو ہو جائے کہ اپنی زندگی کے 4 سال اس روگ میں گزار دے گی. آج فون پر اس سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ اگر کوئی سچ میں کسی سے محبت کرتا ہے وہ سالوں تک کیا صدیوں تک انتظار کر سکتا ہے. شافیہ بولا اس لیے اس نے چاچو کے آنے سے ایک دن پہلے مجھے رات میں فون کیا تھا. ہماری عام طور پر فون پر کبھی بات نہیں ہوئی. اس وقت رات کے وقت اس نے مجھے فون کیا تو مجھے حیرانی ہوئی. میں اٹھ کر بالکونی میں آ گیا. اس نے مجھ سے سیدھا یہ سوال کیا کہ کیا تم مجھ سے شادی پر راضی ہو. شاید وہ یہ جاننا چاہتی تھی اور تم نے آج تک مجھ سے اس کے بارے میں کوئی بات کی یا نہیں. لیکن مجھے تو یہ سب پتہ ہی نہیں تھا. میں نے بغیر کوئی تمہید باندھے اسے سیدھا کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا. اس سے آگے میری کوئی بات سنے بغیر ہی اس نے فون کاٹ دیا. زیان نے سانس کھینچا. مجھے لگتا ہے کہ میری وجہ سے اس نے بہت سال اذیت میں کاٹے ہیں. لیکن میں کیا کروں یار. تم تو جانتے ہو یہ محبت وغیرہ مجھے سمجھ نہیں آتی. شافیہ اس کے کندھے پر ہاتھ آ کر بولا لیکن اب اچانک تمہیں اس کا خیال کیسے آ گیا. زیان نے مسکراتے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرا. کینیڈا سے واپسی پر ایک سائیکالوجسٹ ملی تھی. اس نے میرے دماغ کی تھوڑی سی صفائی کر دی. شافیہ ہنسا. زیان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. تمہیں حویلی جانا ہوگا. شافیہ کا چہرہ سپاٹ ہوا. وہ ایک جھٹکے سے پیچھے حویلی. اس نے نفی میں گردن ہلائی. زیان نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. جان میں جانتا ہوں تم وہاں نہیں جانا چاہتے لیکن پلیز میری ہاتھ تک چلے جاؤ اپنے چاچو اور دادوں سے بات کرنے. شافیہ کچھ دیر سکتے کے عالم میں کھڑا خاموش کھڑا رہا. بھی ہلکے سے اس بات میں گردن ہلا کر بولا اچھا ٹھیک ہے چلا جاؤں گا. لیکن کچھ دن بعد زیان نے ہنستے ہوئے اسے زور سے گلے لگایا. شافیہ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی. زیان شرارت سے بولا یار پتہ نہیں اور کتنی لڑکیاں ہمارا روگ لیے بیٹھی ہوں گی. شافیہ ہنسا. پیچھے سے میراب آ کر گلا کھنگا کر بولے شافیہ بھائی اب تو آپ کی شادی ہوگی. آپ کی بیوی آپ دونوں کو اس طرح رومانس کرتے دیکھے گی تو کیا سوچے گی. زیان نے دبا میں میچتے ہوئے میراب کا کان مروڑا. تم بہت بولنے لگ گئی ہو موٹی. میراب اپنا کان اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے بولی ارے میں تو یہ بولنے آئی تھی کہ آپ کو آئے نور بابی بلا رہی ہیں. میراب بول کر تیزی سے اندر بھاگی. زیان شافیہ کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا چلو بھائی آپ کی زوجہ محترمہ کا بلاوا آ گیا. شافیہ ہنستا ہوا بولا تم فکر نہ کرو کچھ دنوں بعد تمہارا بلاوا بھی آ جائے گا. زیان اداکاری کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ آ کر بولا نہ کرو یار مجھے شرم آ رہی ہے. شافیہ نے اس کے سر پر مارا تو دونوں کا قہقہ بلند ہوا. شافیہ اور زیان دونوں اندر آئے. شافیہ نے آئے نور کو دیکھا. نور نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا چلے. شافیہ نے کندھے اچکا کر جیب میں ہاتھ ڈالے. ہاں چلو چلتے ہیں. عارفہ بیگم انہیں کچھ دیر اور رکنے کا اصرار کرتی تھی لیکن شافیہ نے کہہ دیا نہیں آنٹی ہم بھی آئیں گے. عارفہ بیگم نے نور سے ملتے ہوئے اسے ایک بڑا سا گفٹ تھمایا. نور تکلفہ انداز میں بولی آنٹی اس کی کیا ضرورت ہے. عارفہ بیگم اسے پیار کرتے ہوئے بولی اس کی بالکل ضرورت تھی. پھر شافیہ سے بولی شافیہ تمہاری بیوی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے. شافیہ نے مسکراتے ہوئے آئے نور کو دیکھا. نور نے اس پر سے نظریں ہٹا لی. سب سے مل کر وہ لوگ گاڑی کے پاس آئے. گاڑی تک زیان ان کے ساتھ آیا. شافیہ نے نور کے ہاتھ سے گفٹ لے کر پیچھے والی سیٹ پر رکھا. زیان نے نور سے پوچھا نور کیسی لگی تمہیں میری فیملی.
ہے نا ایک دم میری طرح۔ آئی نور نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں تمہاری فیملی تمہاری طرح نہیں ہے، وہ بہت سویٹ ہے۔ زیان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، وہی میری طرح سویٹ۔ شافعہ ہنسا، اسے گلے لگا اور پھر وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ نور سارے راستے خاموش رہی تھی۔ شافعہ کو اس کی خاموشی کی وجہ پتہ تھی، لیکن شافعہ چاہتا تھا کہ وہ خود اسے پوچھے۔ گھر پہنچ کر نور نے اپنی چادر صوفے پر کے اس کا اسکارف کھول کر دوپٹہ گلے میں ڈال لیا۔ شافعہ موبائل نکالے صوفے پر بیٹھ کر، لیکن اس کی نظریں نور پر تھی۔ نور اپنے ٹاپ سے اتارتے ہوئے بولے، شافعہ تمہاری منگنی ہوئی تھی، تم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ شافعہ نے اس کی طرف دیکھا، منگنی ہوئی تھی، نکاح تو نہیں ہوا تھا، ویسے بھی وہ منگنی دادو اور بابا نے زبردستی کروائی تھی۔ نور اس کی طرف گھومی، اسی لیے تمہارے بابا تم سے خفا ہیں، تمہاری شادی تمہاری کزن سے کروانا چاہتے تھے، لیکن تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑی۔ نور وہاں سے ہو کر ہوئی تھی۔ شافعہ کھڑا ہوا، اس کے پاس آیا۔ ایسا کچھ نہیں نور، میری اور میرے بابا کے تعلقات کچھ خاص نہیں ہیں، وجہ ابھی مت پوچھنا، میں بعد میں خود ہی بتا دوں گا۔ نور خاموش ہو کے اس کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر شافعہ نے اس کا چہرہ تھام کر اوپر کیا۔ اب کیوں پریشان ہو؟ نور پلکیں جھپکاتے ہوئے بولے، تم کسی سے محبت تو نہیں کرتے تھے؟ شافعہ ہنسا، ہاں کرتا تھا نا۔ نور کو اپنے کانوں میں کڑواہٹ اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نور نے کپکپاتے لفظوں سے پوچھا، کس سے؟ شافعہ نے اسے خود سے قریب کیا، اس کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے آہستہ سے بولا، تم سے۔ نور کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو، شافعہ اس کے بہت قریب تھا، اس نے پیچھے ہونا چاہا۔ شافعہ نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر دی۔ شافعہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تم سے محبت ہے نور۔ نور نے آہستہ سے پوچھا، مجھ سے؟ شافعہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی، ہاں تم سے۔ مجھے نہیں پتا یہ حادثہ کب پیش آیا، لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ نور نے کچھ بولنا چاہا، شافعہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ مجھے پتا ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو، میں جانتا ہوں تم ابھی مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن تم فکر کیوں کر رہی ہو، میں سکھا دوں گا نا۔ نور نے نظر جھکا لی۔ شافعہ اس کے اس ادا پر مسکرایا۔ شافعہ نے اسے خود سے اور قریب کر کے گلے سے لگا کر اس کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر آنکھیں بند کر لی۔ نور کی حیرت کے مارے آنکھیں پھٹ گئی۔ آئی لو یو نور، آئی ریئلی لو یو۔ آئی نور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، شافعہ تمہیں مجھ سے محبت، لیکن کب؟ شافعہ نے آنکھیں نہیں کھولی اور نہ ہی اسے خود سے الگ کیا۔ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم میرے لیے اتنی اہم ہو کہ مجھے ہر وقت تمہاری ہی تلاش رہنے لگی۔ میں خود کو تمہیں سوچنے سے روک نہیں پایا تھا۔ جب تم بارش والی رات میری گاڑی کے آگے آئی تھی، تمہیں اس طرح دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ مجھے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ تمہاری ماما نے جب نکاح کے لیے کہا تو میں منع ہی نہیں کر پایا۔ اب تم میری زندگی میں آ گئے ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ میری زندگی مکمل ہوگی، جیسے میری زندگی کے سارے درد کہیں دور جا کر سو گئے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ابھی محبت نہیں کرتی، لیکن تم زیادہ دن تک مجھ سے محبت کے بغیر نہیں رہ سکو گی۔ اپنی محبت پر اتنا یقین ہے مجھے، کیا تم اب مجھ پر یقین کرتی ہو؟ شافعہ کو لگا تھا کہ وہ اس دفعہ بھی انکار کرے گی۔ نور نے اس کے بازو پر اور کمر کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا، ہاں تھوڑا تھوڑا۔ شافعہ مسکرایا، اس کے بال پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، چلو جہاں تھوڑا یقین ہوا ہے وہاں محبت بھی ہو جائے گی۔ نور شاعر سے بولی، لیکن میں اظہار کبھی نہیں کروں گی۔ شافعہ نے اس کے گرد گرفت مضبوط کی، چلو ٹھیک ہے، میں اظہار اور انتظار دونوں کا لوں گا، آخر کب تک نہیں کرو گی؟ نور ہلکا سا مسکرا دی۔ شافعہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ نور نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نور زندگی میں پہلی بار اس نے خود کو مکمل طور پر محفوظ محسوس کیا تھا۔ شافعہ اسے زجر کرنے کے لیے بولا، نور تمہیں نہیں لگتا میرے اظہار محبت کے جواب میں تمہیں بھی کچھ کہنا چاہیے؟ نور اس کا مطلب سمجھ لی تھی، اس لیے محفوظ ہوتے ہوئے بولی، شکریہ شافعہ۔ شافعہ نے خود کو دھائی دی اور آسمان کی طرف دیکھا، بولی، یہ تو نا انصاف ہے، کچھ رحم کرو میرے مولا۔ نور ہنسے، اس کے ساتھ شافعہ بھی مسکرا دیا۔ زیان آفس میں ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی میٹنگ تھی اور کسی میٹنگ سے پہلے حلق تک بڑھ کے کھانا تو جیسے ایک رسم بن گئی تھی۔ اس کا مانتا تھا کہ اگر پیٹ بڑا ہوا ہو تو دماغ زیادہ کام کرتا ہے اور کانفیڈنس بھی برقرار رہتا ہے۔ اپنے سامنے رکھے فروٹ ٹرائفل کی پلیٹ وہ چٹ کر چکا تھا اور اب بسکٹ کے پیکٹ کی باری تھی، جس کے ساتھ ساتھ وہ جوس کے گھونٹ بھی لے رہا تھا۔ وہ اپنے انہی پسندیدہ کاموں میں مشغول تھا جب اس کا موبائل بجا۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ کھانے کے بیچ میں رکاوٹ سی ویسے ہی پسند نہیں تھے، لیکن کچھ دیر بعد موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اس نے کوفہ سے آنکھیں گھمائی اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کال کرنے والے کو جلی کٹی سناتا، دوسری طرف سے آواز آئی، تاشفہ بات کر رہی ہوں۔ زیان کو جھٹکا لگا۔ 1 منٹ کے لیے اس کے آگے پیچھے گھنٹیاں بجنے لگی۔ اسے لگا کہ شاید تاشفہ کو اس کی گاڑی کا لاک کھول کر ساری انفارمیشن چوری کرنے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یہ کام زیان نے سر انجام دیا ہے۔
زیان نے بڑی مشکل سے منہ کا بسکٹ نگلا۔ تاشفا تم نے مجھے فون کیا؟ خیریت؟ تاشفا التجائیہ لہجے میں بولی۔ زیان پلیز تم سمجھاؤ شافیہ کو، میرا کیریئر برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ زیان نے سکھ کا سانس لیا اور دل میں سوچا شکر ہے اس چڑیل کو کچھ نہیں پتا۔ پھر انجان بنتے ہوئے بولا کیوں، کیا ہوا شافیہ، ایسا کیوں چاہے گا؟ تاشفا چیختے ہوئے بولی انجان مت بنو زیان، ایسی بات تو نہیں ہے کہ شافیہ نے تمہیں کچھ نہ بتایا ہو۔ شافیہ نے میری بتائی ہوئی رپورٹ چوری کروائی ہے، اب اس کے بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ میں پریس کانفرنس بلاؤں اور یہ کہوں کہ اس کی جو تصویر نیوز چینل پر چلی ہے وہ جھوٹی ہے۔ زیان دانت پیس کا بولا صرف کہنا نہیں تسلیم بھی کرنا ہے کہ وہ تصویر تم نے سوشل میڈیا پر ڈالی تھی اپنی مفاد کے لیے۔ تاشفا اپنے تیور بدلتے ہوئے بولی میں پولیس میں رپورٹ کر سکتی ہوں، شافیہ نے میری پرسنل ڈاکومنٹ میں سے رپورٹ چوری کروائی ہے۔ زیان مسکراتے ہوئے بولا تو انتظار کس کا کر رہی ہو، کرو نا، جا کے ڈی ایس پی سراج عالم کا نمبر سینڈ کروں؟ تاشفا نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی لیکن وہ گرم نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ساری بازیاں اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ وہ تو حمل سے سانس کھینچ کر بولی دیکھو زیان، شافیہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، تم پلیز اسے سمجھاؤ کہ یہ میں نہیں کر سکتی، میرا مستقبل برباد ہو جائے گا، اس کے علاوہ جو وہ کہے گا میں کر لوں گی، تم کہو گے تو وہ مان جائے گا، آخر وہ تمہارا دوست ہے۔ زیان نے کہہ کر لگایا اور لگاتا رہا۔ کرسی کے پیچھے سر ٹکا کر بولا تاشفا ایک تو بات بتاؤ، کیا یونیورسٹی میں ہم لوگ بہت اچھے دوست تھے؟ زیان نے بہت بار زور دے کر کہا یا تم میری پھپھو یا خالہ زاد ہو یا میں نے تم سے کچھ ادھار لیا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری سفارش شافیہ سے کروں گا؟ تاشفا نے ضبط سے مٹھیاں بھیج کر ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ آخر کس منحوس نے میری فائل کی کاپی شافیہ تک پہنچائی ہے؟ ایک بار میرے سامنے آ جائے میں اس کا قتل کر دوں گی۔ زیان بھی جیتے ہوئے بولا وقت گزرا ہے تمہارا، اسی لیے اپنی یہ سستی دھمکیاں دینے کے بجائے جو کہا ہے وہ کرو، کیونکہ اس معاملے میں تمہارا باپ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا، کیونکہ ایک طاقتور سے بھی زیادہ کوئی دوسرا طاقتور ہوتا ہے۔ جو کہا ہے وہ کرو، کیونکہ مستقبل تو تمہارا ہر طرف سے ڈوبے گا، جان پیاری ہے تو وہ بچاؤ۔ زیان نے کال کر کا موبائل ٹیبل پر پھینکا۔ وہ غصے سے بال میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا عجیب عورت ہے، سارا موڈ خراب کر دیا۔ بسکٹ کا پیکٹ اٹھایا، وہ بھی خالی ہو چکا تھا، منہ بنا کر اسے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ آج کا دن ہی خراب لگ رہا ہے۔